میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے ووٹ اینڈ سپورٹ کریں۔ پچھلے 20 سالہ کیریئر میں بھی کسی دوست کو، کسی وکیل بھائی کو مجھ سے مایوسی نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی نہیں ہوگی۔ اور بالخصوص جو ہمارے سینئر وکلاء حضرات ہیں، جو ہمارے لیے روشنی ہیں، جو ہمارے لیے گائیڈ لائن ہیں، جن سے ہم نے سیکھا ہے، ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مجھے اور آپ کو مزید چیزیں سکھائیں اور بہتر اور کامیاب وکیل بنانے میں لوگوں کو ہماری مدد کریں۔ ریزنیبلٹی ایک جنرل سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا میں۔ جو چیزیں ریزنیبل سٹینڈرڈ سے باہر نکل جاتی ہیں وہی سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم ہوتی ہیں۔ اگر اس سٹینڈرڈ سے میں بھی بطور وکیل باہر نکلوں تو میرے لیے بھی کرٹیسزم وہی ہے، عام وکیل کے لیے بھی اور معاشرے کے کسی فرد کے لیے بھی کرٹیسزم وہی ہے۔ ہمارے بارے میں اگر منفی رائے ہے عوام کی تو اس کو ہمیں اپنے کردار سے اس کو دور کرنا۔ اورنگزیب ڈاہا صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ سوال ہے کہ یہ سفر وکالت کا کیسا گزرا، اور اب آپ نے جو پنجاب بار کونسل کے حالیہ الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں ایسا آپ نے کیوں سوچا کہ آپ مؤثر رہ سکیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ، آپ کا اور انتظامیہ کا بہت شکریہ۔ میں پچھلے 20 سال سے شعبہ وکالت میں ہوں۔ میں کرمنل لائر ہوں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں۔ شعبہ تدریس سے بھی میرا تعلق ہے۔ کرمنل لاء میں پچھلے 17 سال سے پڑھا بھی رہا ہوں مختلف لاء انسٹیٹیوشنز میں۔ اداروں کی حوالے سے سرکاری طور پہ لیول پہ اور غیر سرکاری طور پہ بھی وکلاء کی ٹریننگ اور دیگر کچھ اداروں کے لوگوں کی ٹریننگ بھی میرے ذمہ ہے۔ بنیادی مقصد ہماری یہ جو پنجاب پروونشل بار کونسل ہے، جس کا نام پنجاب میں پنجاب بار کونسل ہے، یہ ایک پالیسی میکنگ باڈی ہے، لیجسلیٹو باڈی جیسے میم نے کہا۔ یہ اس ادارے میں رہ کے وکلاء کے آپس کے مسائل، وکلاء کے عوام کے ساتھ مسائل، وکلاء کے ساتھ اداروں کے ساتھ مسائل، جتنی بھی کوارڈینیشن ہے وہ اس ادارے میں بیٹھ کے بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ نہ صرف وکلاء کی تربیت کے لیے بلکہ عوام کے ساتھ بھی، اداروں کے ساتھ بھی، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے ساتھ بھی، کرمنل لائر کے طور پہ میری رائے ہے، اور دیگر پالیسی میکنگ باڈی میں بھی کوارڈینیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے اپنے پروفیشن میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے، عدلیہ کے ساتھ کوارڈینیشن کرنے کے لیے، اور میں زور دیتا ہوں اس چیز پہ کہ خاص طور پہ عوام کے ساتھ کوارڈینیشن کرنے کے لیے اس ادارے کو اپنے اسٹیچوٹری رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کام کرنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ جی، ہماری یہ کوشش ہے، میری اور میری ٹیم کی، دوست احباب ہیں، میرے ساتھ سارے پیور پروفیشنل لائرز ہیں ٹیم میں، تو سب کی یہ کوشش ہے کہ اس بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور ووٹرز کے ساتھ بھی ہماری کوارڈینیشن اچھی ہونی چاہیے، اور ویلفیئر آف دا لائرز کے لیے جو بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش ہے۔ ہمارا منشور یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو بہتر پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں، اور جو روابط ہیں عوام کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ہمارے اپنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہمارے لاز کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل لاز ایسے ہیں جن کی ترامیم کی ضرورت ہے اس دور کے مطابق۔ اس کے لیے پنجاب بار کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس فرٹائل مائنڈ ہونا چاہیے، جن کو لیجسلیشن پہ کام کرنا ہے، ان کو سیزنڈ لائرز کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے، اور ان لاز کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹ کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ لیجسلیٹو باڈی ہے اور یہ ساری پالیسی میکنگ کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف وکلاء ہی اکٹھے ہوں، اس کے لیے باقی اداروں سے بھی رابطہ کرنا اور باقی اداروں کی بھی لیجسلیشن کرنا، اور ان سارے معاملات کو ایکسپرٹس کے ذریعے اپ ڈیٹ کرنا، اس کے لیے ایک فارمل کوشش کی ضرورت ہے۔ میرا ذاتی طور پہ مقصد ان ساری کاوشوں کو کامیاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی وکلاء دوستوں کے تعاون سے، تو ہمارا منشور یہ ہے کہ ویلفیئر آف دا بار کے لیے، وکلاء کے لیے قانونی تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے آگے بڑھا جائے اور اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ تھینک یو سر۔ بلیغ الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کوئی سوال پوچھیں۔ میرا سوال ہے سر اپنے لیڈران سے۔ ایک چیز، ہم ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، بالکل ظاہری بات ہے، سب سے پہلے کام ہے بار کا ہماری ویلفیئر کا دیکھنا ہے۔ ایک چیز جو مجھے لگتا ہے آپ کی باتوں میں اس کا تھا بھی، کہ جس پروفیشن سے ہم ہیں اس نے ہمیشہ لیڈ کیا کمیونٹی کو۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگر ہم ہماری کمیونٹی کی ہسٹری دیکھیں تو لیگزی پاکستان بننے سے شروع ہوتی ہے، بننے کے سہرے سے لے کے آج تک جتنا کچھ بھی ہوا ہماری کمیونٹی نے ہمیشہ لیڈ کیا۔
جب ہم آئے اس پروفیشن میں تب بھی دیکھ رہے تھے. لیکن ایک بڑی اب ایک عجیب اور تھوڑی تکلیف دہ سی صورتحال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہماری کمیونٹی کا جو امیج ہے بہت نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے. تو میرا سوال اپنے لیڈران سے یہ ہے کہ اس کو مثبت رخ دینے میں ایک عوام میں اور ہمارے درمیان جو دوری ہے, یہ کمیونٹی کے طور پہ ایک نیگیٹو امپریشن ہے, اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب بار کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ جی جناب استاد محترم اورنگزیب ڈاہا صاحب. تھینک یو سر. بنیادی طور پہ جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں یا کسی بھی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں, ان کی ریزنز جاننا بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں, ہمارے پروفیشن کے بارے میں معاشرے کا امیج کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے, اور یہ پچھلے کچھ سالوں میں ہو. اس سے پہلے شاید ایسا نہیں تھا. جب آپ لوگ آئے ہیں پروفیشن میں آج سے 20 سال پہلے, تب ایسا نہیں تھا. تو یہ جو ڈیکلائن آیا ہے گریجولی, اس کی وجوہات کو دیکھنا ڈاکٹر صاحب بہت ضروری ہے. ان کا پہلے ادراک کرنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہماری بھی خامی ہو سکتا ہے میرا بھی اس میں میری کوئی خامی ہو, میری کوئی کوتاہی ہوگی, کچھ اور لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح سے معاشرہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے, اس سوچ سے مجھے اتفاق نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ سب چیزوں کو اکٹھے کر کے دیکھنا. اگر کوئی میرا قصور ہے تو وہ مجھے ادراک کرنا ہے اور اس کو دور کرنا ہے. اگر کسی معاشرے کے کسی فرد کا قصور ہے تو اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. یہ جو ہماری لائزون کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, پروفیشنل باڈیز ہیں, ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ بہت سارے اداروں سے آپ کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں یا جو ہمارا امیج معاشرے میں بن چکا ہے, اس کی وجوہات کو دور کرنا ہوگا. اگر اس میں قصوروار ہوں تو مجھے اس قصور کی شناخت بھی کرنا ہوگی, اور مجھے یہ کمٹ کرنا ہوگا کہ میں اپنی اس کوتاہی کو دور کروں گا. جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ ادراک کرنا چاہیے, شناخت کرنا چاہیے کہ ان کی غلطی اس میں کیا. اسی کے لیے کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ یہ غلطیوں کو دور کیا جائے, مل بیٹھ کے اس کو طے کیا جائے, پالیسی میکنگ کی جائے, اس امیج کو بہتر بنایا جائے. ریزنیبلٹی ایک جنرل سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا میں. جو چیزیں ریزنیبل سٹینڈرڈ سے باہر نکل جاتی ہیں وہی سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم ہوتی ہیں. اگر اس سٹینڈرڈ سے میں بھی بطور وکیل باہر نکلوں تو میرے لیے بھی کرٹیسزم وہی ہے, عام وکیل کے لیے بھی اور معاشرے کے کسی فرد کے لیے بھی کرٹیسزم وہی ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس امیج کو تربیت سے درست کیا جائے. میری رائے کے مطابق اس کا بہترین حل جو ہے وہ تربیت. ہر انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, رہتی ہے تاحیات. صرف وکیل کی بات نہیں ہے, صرف معاشرے کی بات نہیں ہے, صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے. تربیت تو ایک لرننگ پروسیس ہے. ہمیں اس تربیت سے لوگوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, بہتری پیدا کی جا سکتی ہے. اگر کوئی خامیاں ہیں تو تربیت کی جائے. وہ تربیت کے لیے لوگ ہو سکتے ہیں, وہ تربیت کے لیے ہمارے بڑے ہو سکتے ہیں جو ہم سے پہلے اس پروفیشن میں, جو اس دور کے ہیں جس دور کی آپ نے بات کی. اگر وہ وکلا اس دور کے ہیں, ججز اس دور کے ہیں, دیگر لوگ اس دور کے ہیں, تو ان سے ہدایت لی جا سکتی ہے. ہدایت لے کے یہ تربیت کر کے اپنے آپ کو درست کیا جا سکتا ہے, دوسرے کو درست کیا جا سکتا ہے. ہمارے بارے میں اگر منفی رائے ہے عوام کی تو اس کو ہمیں اپنے کردار سے اس کو دور کرنا. اتنے برے لوگ ہم نہیں ہیں جتنی شاید پھیلایا جاتا ہے یا پورٹرے کیا جاتا ہے. ہمیں یہ اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے. اور یہ شاید جنرلی ہے, ضروری نہیں ہے کہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو خالصتاً وکلا کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ, اور بہت ہی انتہائی عزت کرتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس کمپیریٹیو اسٹڈی ہے, ان کے پاس انالیٹیکل مائنڈ ہے, یہ فرٹائل مائنڈ ہے, یہ لیجسلیشن سے ریلیٹڈ ان کا کام ہے, انٹرپریٹیشن ان کا کام ہے. یہ ہمارا پروفیشن ہے بنیادی طور پہ اویلیبل لاز کے مطابق عام آدمی کی صحیح نمائندگی کرنا اس کے حق کے اصول کے لیے. اگر ہم میں سے کوئی یا میں کسی وقت اگر اس میں کوتاہی کر جاتا ہوں تو وہ قصور میرا ہے, کمیونٹی کا نہیں ہے. معاشرے میں ہم نے اپنا امیج جو ہے کردار سے, تربیت سے, اسکل سے بہتر کرنا. اگر ہم یہ کر پائیں گے اور اس کی کوشش کریں گے اور اس کی پالیسی میکنگ کریں گے تو یہ جو سوچ ہے عوام کی ہمارے بارے میں, اس کو دور ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس سے پہلے جن لوگوں کو اچھا امیج ہے انہوں نے ایسے وکلا کو دیکھا تھا, تو دوبارہ آج بھی ایسے وکلا موجود ہیں اور دوبارہ پیدا بھی ہو سکتے ہیں ایسے وکلا. ہم نے اپنے کردار سے, ہم نے اپنی تربیت سے, ہم نے اپنی اسکل سے, ہم نے اپنی اہلیت سے, محنت سے یہ ثابت کرنا ہے.
اور یہ امیج اگر ہم ایسا کریں اور انشاءاللہ کریں گے یہ بہت جلدی یہ دور ہو جائے گا کہ یہ جو ڈیٹیریوریشن ہے، ڈیکلائن ہے، ڈس انفارمیشن ہے یا شاید کچھ اور وجوہات ہیں، ان وجوہات کو اگر ہم دور کر دیں تو عوام کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے، اور اس نظریے کو، اس سوچ کو بہتر بنانے میں بھی زیادہ ٹائم ہمیں نہیں لگا۔ جی سعد سلمان پرویز صاحب، یو بینگ اے ینگ لائر، اف یو ہیو اینی کویسچنس۔ سر اور میم جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ تربیت کی، تو جس طرح آپ لوگ سارے پنجاب بار کے الیکشنز آ رہے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ سارے ایز کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، تو میں نے یہی پوچھنا ہے کہ اگر آپ لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کا آگے کیا اسٹیپس آپ کیا لیں گے کہ ایز اے ینگ لائر ان کی تربیت یا ان کی ٹریننگ کے لیے؟ ایک تو یہ، دوسرا کہ ینگ لائرز جب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کمپنسیشن نہیں ملتی ایز ڈاکٹرز، جس طرح اگر چلے جائیں تو انہیں ہاؤس جاب میں پے کیا جاتا ہے، یہاں پہ پہلے وہ 1-2 سال اسی طرح ہوتا ہے، تو کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں بیچ میں جو چھوڑ جاتے ہیں پروفیشن کی، جی ہمیں کمپنسیٹ نہیں کیا جا رہا، سینئرز کچھ پے نہیں کر رہے، تو پنجاب بار اس حوالے سے کیا کرے گی؟ اور ایک مس آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ایز اے فیمیل آپ نے اس پروفیشن میں دیکھا ہوگا کہ ہارڈلی 5 to 6% ہے فیمیل لائرس کی، تو اس حوالے سے کیا مطلب کچھ ایسی کوئی پریشانی یا کوئی اس طرح کی چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ تعداد کم ہے، یا اور کوئی اس پروفیشن میں نہ آنے کی وجہ یا کم پریکٹس کرنے کی وجہ؟ کیونکہ لاء اسکولز میں جب ہم ہوتے تھے تو تقریباً ریشیو 60-40 ہوتا تھا، اور 40% بینگ دا وہ فیمیلز، تو وہ آتی نہیں ہے پروفیشن میں، یا جاب میں چلی جاتی ہیں، یا پھر وہ ان ہاؤس کارپوریٹ کام وغیرہ کرتی ہیں، تو وائی ناٹ دس پروفیشن، وہ کیوں نہیں فیلڈ میں کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک ہو گیا سر۔ ریگارڈنگ ویمن اینڈ ریگارڈنگ ینگسٹرز، وکیل جو ہے سر وہ اچھا یا کم اچھا ہوتا ہے، میل یا فیمیل کا اس میں اتنا زیادہ سخت تردد نہیں۔ اگر میں میل ہوں اور محنت کروں تو لوگ مجھے کہیں گے یہ اچھا وکیل، نہیں کروں گا تو میرے بارے میں رائے اچھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں ہیں وکلا جو کام کر رہے ہیں، وہ وہی بات کہ جو محنت کرے گا وہ اپنی جگہ بنا لے گا۔ اگر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کو کہیں گے یہ اچھا وکیل ہے، یا اچھا وکیل، یہ اچھے وکیل ہیں۔ یہ اتنا زیادہ گیپ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ فیمیل لائرز، ہم سب جو ینگ لائرز ہیں یا فیمیل لائرز، مسائل وہی ہیں جو جب ہم آئے سے 20 سال پہلے پروفیشن میں، تب بھی مسائل یہی تھے، صرف اس کی اشکال تھوڑا بدلتی رہتی ہیں، لیکن مسائل وہی۔ ینگسٹر کا آج بھی وہی مسئلہ ہے جو اس دن تھا۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل آج تک ہوا ہے تو وہ یہی ہوا ہے کہ اگر میں کسی چیمبر میں گیا ہوں، دیٹ از چیمبر آف اے پروفیشنل لائر، وہاں سے میں نے ٹریننگ لی ہے، استاد نے میری اچھی تربیت کی ہے، یا انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا تھا تو میں نے جلدی سیکھ لی۔ یہ جو تربیت ہے اور اس کے ساتھ مالی مسائل اور شروع میں آنا اور گائیڈ لائن کا مسئلہ، یہ سارے ہمارا اپنا سینیریو موجود ہے۔ یہ جو تربیت میری رائے ہے، ہمبل اوپینین کے مطابق، یہ تربیت آفیشیل لیول پہ بھی ہونی چاہیے۔ ابھی یہ پرائیویٹ لیول پہ کہ میں ایک چیمبر میں گیا ہوں میری تربیت ہوگی، میں کسی دوسرے چیمبر میں گیا ہوں شاید تربیت نہیں ہو، اس کو آفیشیل لیول پہ ہونا چاہیے۔ اس میں 2 فوائد ہوں گے ینگسٹرز۔ ایک تو یہ کہ شروع سے جو ان کے زیادہ تر کہ میں چونکہ عام آدمی ہوں، عام آدمی کی طرح وکالت میں آیا ہوں، تو ہمارے مسائل تھوڑے زیادہ ہیں شروع میں، اس میں مالی امور بھی ہیں۔ اگر ہم لائسنس حاصل کرنے کے بعد ٹریننگ کے لیے ہمیں جو باڈیز ہیں باقاعدہ، وہ اگر اس کو سپروائز کریں اور ٹریننگ کریں، اور وہ ٹریننگ آنریریم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، ایسی کوئی یہ ایک تو پرائیویٹ تو میری مرضی ہے، میں جتنی مرضی ٹریننگ حاصل کروں، میں جتنا جلدی ممکن ہو اچھا وکیل بن کے کام شروع کر دوں، لیکن ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ یہ تربیت آفیشیل لیول پہ جو تربیت ہے وہ بار کونسلز کر سکتی، وہ پروونشلز بار اسپیشلی کر سکتی، اور اس کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کی سپرویژن نہ ہو، اس کی سپرویژن ہو، اور وہ جو ٹائم ینگسٹر دے رہے ہیں وہ بالکل فنڈڈ ہو، ان کو اس کا آنریریم ملنا چاہیے، وہ ٹریننگ ان کی پیڈ بیسس پہ ہونی چاہیے، وہ ٹریننگ بھی مینڈیٹری ہو، اور اس کے لیے ان کو فائنانس کا پرابلم نہ ہو۔ جتنی دیر وہ ٹریننگ لیں اس کا ٹائم پیریڈ طے کیا جا سکتا ہے، جیسے اسٹڈیز کے لیے، کمپٹیشن کے لیے کوئی بھی تیاری کی جا سکتی ہے، تو وہ بنیادی ٹریننگ آفیشیل لیول پہ بھی ہونی چاہیے۔ اس میں بڑا آسان ہے، میں نے بڑے میرے سینئر دوست ہیں جو بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑا اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ یہ ٹریننگ کے لیے کرنے کے لیے اپنا فری آف کاسٹ ٹائم دینے کو تیار ہے۔ جو بڑے ہیں وہ ٹائم دینے کو تیار ہے، ان کی طرف سے بادریشن ایسی نہیں ہوگی کہ ایک اچھے وکیل صاحب آئیں اور انہوں نے آفیشیل لیول پہ ٹریننگ کی ہے تو ان کا کوئی فائنینشیل برڈن ہم پہ ہو، پروونشل بار کونسل پہ ہو یا حکومت پہ ہو۔
لیکن جو ٹریننگ لینے آئے اس کے انہی دنوں کے تو مسائل ہیں. کچھ عرصہ جب آپ گزاریں گے، وکالت سیکھ لیتے ہیں، پھر تو آپ اپنے بریف حاصل کرتے ہیں، پھر آپ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن ان دنوں میں جو وہ ٹریننگ بھی مینڈیٹری ہو اور وہ آنریریم ان کو بار کونسلز کی پروونشل گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن ہو اور وہ ان کو اس حساب سے ملنا چاہیے. ایک ریزنیبل ہو، بہت زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کا سٹینڈرڈ رکھے جائیں کہ اتنی ٹریننگ لینی، یہ اس کا رزلٹ ہوگا، یہ طریقہ کار ہے، تاکہ وہ اگر ہم ان کے لیے 2 4 6 مہینے طے کرتے ہیں اور یہ برڈن اٹھاتی ہے پروونشل بار کونسل یا پروونشل بار کونسل کے کہنے سے پروونشل گورنمنٹ یا ادروائز، تو اس کا رزلٹ بھی سامنے آنا چاہیے. یہ مالی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور تربیت کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا. جہاں تک ہماری بہنوں کا تعلق ہے، فیمیل لائرز کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے مسائل جو ہماری بہن نے بیان کیے ہیں ان کے یہ مسائل ہیں، لیکن اور ان کو کچھ اسپیشل فیور یا طریقہ کار اسپیشل ہونا ہی چاہیے. اس کے لیے یہ میکنزم ایک میم نے بیان کیا ہے ٹریننگ کا، یہ ہے. اور فیملی کے مسائل، بچوں کے مسائل، کچھ ان کی ذمہ داریاں ہم سے مختلف ہوتی ہیں، وہ بھی سامنے ہیں. تو ان کے وہ مسائل بھی بار کونسلز کے لیول پہ حل ہونے چاہیے. ایڈوکیٹ اورنگزیب ڈاہا صاحب، آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، آپ اپنے ووٹرز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں پچھلے 20 سال سے شعبہ وکالت میں ہوں. میرا ماضی آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ کی اپنی، آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ علم و عقل تجربہ رکھتے ہیں، آپ کو مسائل کا بھی ادراک ہے. آپ نے جن لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے وہ ان کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے ووٹ اینڈ سپورٹ کریں. پچھلے 20 سالہ کیریئر میں بھی کسی دوست کو، کسی وکیل بھائی کو مجھ سے مایوسی نہیں ہوئی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی نہیں ہوگی. ینگسٹرز کے لیے بھی ہمارے ویلفیئر کا، جس میں سے کچھ ذکر کیا آج ہم نے، ویلفیئر کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. کوشش ہم کریں گے. جو نوجوان طبقہ ہے یا ہمارے قریب کے جو سینئر لاٹ ہے، دوست احباب ہیں، ان کے لیے بھی میجورٹی آف پروفیشن پہلے ہی ان کے پاس ہے، ان سے بھی ہم مدد حاصل کریں گے، گائیڈ لائن لیں گے. اور بالخصوص جو ہمارے سینئر وکلاء حضرات ہیں، جو ہمارے لیے روشنی ہیں، جو ہمارے لیے گائیڈ لائن ہیں، جن سے ہم نے سیکھا ہے، ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مجھے اور آپ کو مزید چیزیں سکھائیں اور بہتر اور کامیاب وکیل بنانے میں لوگوں کو ہماری مدد کریں. اور جو سینئر ہمارے وکلاء ہیں، ہم سے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ وکلاء ہیں، ان کے لیے فیسلٹیز جو ہونی چاہیے ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے. اور بالخصوص یہ جو جنرل مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی ہم کوآرڈینیشن بھی کریں گے. اور انشاءاللہ گریجولی آپ سب لوگوں سے گائیڈ لائن لے کے ان مسائل کے حل کی بھرپور کوشش کریں گے. ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی حمایت کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ہمت کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور آپ لوگوں کی دی ہوئی ہمت سے ہم تمام وہ کوششیں جاری رکھیں گے جو پچھلے 20 سالہ میں رکھی ہیں. اس کی کنٹینیوٹی میں مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے جو خدمت کر سکتے ہیں ضرور کریں گے. بہت